واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور صحابہ میں جوش اڑتا تھا کہ گردن اڑا دیں۔ یقیناً ایمان کا تقاضا کہ بھائی اس کو جان سے مر جاؤں یا مار دوں۔ اب میرے نبی جن کی براہ راست ان کو یہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں، موجود ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھیرا کیسے؟ وہ جو قریش تھے نا، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے تھے، مذمم کذا مذمم کذا، محمد کے وزن پر کہتے مذمم، محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، مذمم جس کی برائی کی گئی ہو، یہ مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے۔ تو صحابہ میں اشتعال دے کر آپ نے کہا، ارے بھائی مجھے تو نہیں برا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں مجھے، میرا نام تو محمد ہے، وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے تو نہیں نکالتے، وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے۔ آئے ہائے سبحان، کیا کمال ہے، مجھے نہیں گالیاں دیں، مذمم کو گالیاں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ہی، اور صحابہ کو بھی پتا ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی اور آخری حد تک ان سے معاملہ نرم رکھنے کے لیے کہ جیسے مرتے ہوئے مریض پر بھی ڈاکٹر زور لگا رہا ہوتا ہے بچ جائے بچ جائے بچ جائے، ایسے ہی جہنم میں گرتے ہوئے انسان پر بھی نبی زور لگاتا ہے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے بچ جائے بچ جائے۔ تو بھائیو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں زندہ کرو، بہت بڑی ضرورت ہے۔ میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو۔ تو یہ امت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے، کہا جی توبہ کرتا ہوں، آپ نے کہا جو معاف کیا۔ ویشی چچا کا قاتل، جتنا آپ ویشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی، ایسی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، عرشوں پہ لکھوا دیا ہے۔ آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں گا۔ تو ابھی وہاں سے ہلے نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو، ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک، جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں، اس کو، اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات۔ تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں، ہم صبر کریں گے۔ تو آپ اتنا روئے تھے اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی۔ قاتل وحشی، کسی نے کہا وحشی کے قتل کا حکم تھا، تو وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا اور منہ ایسے چھپائے، بس چھپایا، تو آپ کے سامنے آ کر یوں کپڑا ہٹایا، کہتا آپ سے امن کا طلبگار ہوں۔ تو صحابہ اٹھے کہ ہم قتل کریں، ہر آدمی چاہتا تھا میں یہ سعادت حاصل کروں۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو، لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ احب الی من قتل 1000 کافر، کہ قتل ضرورت کی وجہ سے ہے کہ نہیں کسی طرح رخ پہ آ رہا تو آخری درجہ ہے کہ ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ، لیکن نبی اس لیے نہیں آتا، اس لیے اس کی آخری کوشش ہوتی ہے بچا لو بچا لو بچا لو، نہیں بچتا اور فتنہ ہے ٹھیک ہے اب تلوار بھی چلے گی۔
تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے۔ اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، امید لگ گئی ہے کہ پڑھ لے گا، جو آیا ہے میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، لیکن تو نے امن طلب کیا ہے، اور میرا رب کہتا ہے جو امن طلب کرے اسے امن دو۔ تو اب یہ بات چیت شروع ہونے لگی، کس سے؟ چاچے کے قاتل سے۔ وحشی کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ شرک، قتل، زنا، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ کرے گا تباہی دیکھے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو عمل اچھا کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو وہ وحشی کہنے لگا یہ تو بڑی اوکھی شرطیں ہیں، یہ تو نہیں میں پوری کر سکتا، کوئی آسان راستہ بتائیں۔ یہ چاچے کے قاتل سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا کوئی اور راستہ بتائیں۔ تو آپ نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ایک شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے۔ تو وحشی کہنے لگا جسے چاہے معاف کر دے، اور مجھے نہ کیا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ کوئی اور بتائیں، جسے چاہے معاف کر۔ تو اگر ان میں نہ آیا تو میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور ہے آپ کے پاس؟ تو میں کہا ہاں، میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نافرمانو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، سارے معاف کروں۔ کہنے گا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا میرا چاچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ کہا جی میں تو ان کے قتل کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو سوئے ہوتے تو میں ان کے قریب نہ جاتا۔ مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تم حمزہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو آپ پر تو یقیناً میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حمزہ کا اتنا روب تھا کہ سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میرا وار چلتا ہے غافل پر، جو کہ میں چھپ کے حملہ کرتا ہوں۔ تو جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ اتنی بیداری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے وار کرنا بڑا مشکل تھا۔ ان کی جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اور اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں سے غافل تھے۔ کہ میں نے کہا یہ میرا شکار بن سکتے ہیں۔ تو آگے ایک پتھر کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہ لڑتے 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 جب پتھر کے پاس پہنچے اور میں نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ بے خطا ہوگا، میں نے برچھا پھینکا جو ان ہاتھوں کے پار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، جب دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے، لیکن پیچھے آوازیں ابو عمارہ، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں، 9 سال، 8-9 سال۔ اللہ کے نبی کے پھر آنسو ٹپ 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 ٹپ، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر ہم نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آیا کر۔ دکھ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جنت کا راستہ بتا کے رضی اللہ عنہ کی مہر لگوا دی۔ ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، معاف کرنا بھول گئے ہیں لوگ۔ اللہ کا نبی سوئے میں ایک بدو آتا ہے، آپ کی تلوار اٹھا کے آپ کو یوں مارتا، یوں آپ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کون بچائے گا؟ قتل کے ارادے سے کھڑا ہوا ہے،
کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر فرمایا اللہ. تو یہ کہنا تھا کہ جبریل اترے اس کے سینے پہ مکہ مار، تو ہاتھ گئی تلوار، وہ پیچھے گرا، آپ نے تلوار اٹھائی کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ مجھے تو ہی بچائے گا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف، جاؤ معاف. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو. تم سے کیا گلہ کروں؟ ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی، صرف گزار دیتے ہیں ٹکٹک ٹکٹک ٹکٹک. پڑھو اپنے حبیب کی زندگی، آپ کے خاص طور پر آپ کے عالی اخلاق اور آپ کے میٹھے بول اور آپ کا حسن سلوک اور غیروں کو اپنا بنا لینا، دشمن کو دوست بنا لینا. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. ہم نے کہا نہیں. جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض ایک واقعے سے بتاتا ہوں، ویسے سمجھنا مشکل ہوگا. خیبر کی جنگ میں حضرت علی اور یہودی کی پنجہ آزمائی ہوئی. حضرت علی نے یہودی کو گرایا اور سینے پر چڑھے قتل کرنے، تو اس نے منہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے کھڑے ہو کہ چلو دوبارہ. کہنے لگا کیوں؟ کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا ذاتی. اب یہ قتل میری ذات کی وجہ سے ہوتا، اللہ کی وجہ سے نہیں، لہذا ہم دوبارہ لڑیں گے. انہوں نے کہا یہ پڑی تلوار مجھے کلمہ پڑھا تھا. یہ ہے بغض للہ. تو بھائیو آج میرے دیش کو بڑی ضرورت ہے محبت کی. نفرتوں نے آگ بھڑکا دی ہے، خاص طور پر یعنی کراچی شہر تو خاک و خون میں لوٹ رہا ہے. ہم سب گناہ گار. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، محبت پھیلائیں اور اس دعوت کی محنت کو لے کر گھر گھر در در پھریں. یہ ایک آخری سہارا ہے جس سے یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا نہ کوئی حکومت کے پاس اس وقت علاج ہے اور نہ کسی ادارے کے پاس اس کا علاج ہے اور نہ کسی اور کے پاس اس کا علاج نظر آتا ہے. یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ یہ نفرتوں کو مٹا دے. ایک دفعہ میاں والی میں ہماری جماعت تھی تو ہم نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی ضیافت کی، ایک دوسرے کے قتل کی دشمنیاں، سب آئے ہوئے، گارڈ ہر ایک کے ساتھ گارڈ. تو قدرتی کھانے پر دو دشمن آمنے سامنے بیٹھ گئے کھانے پر. تو وہ ایک اس کو کہنے لگا اونتا میں تیرے ہاتھوں مریا نہیں کہ تھی زہر تو نہیں بے سٹے ہویا. ویسے تو میں تیرے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکا، تو کہیں اس میں تم نے زہر تو نہیں ملایا؟ نہیں یہ تبلیغ والے دی روٹی تو بھی کھا میں بھی کھانا، آپ چنگے ہو جیسا. تبلیغ کی محنت میں یہ آس ہے کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اس دعوت کی محنت کو کرو تو یہ فتنے دب سکتے ہیں، ورنہ یہ حکومتوں کے بس کی نہیں ہے. جب تک دل اللہ سے نہیں جڑتا تو آپ پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا. میں سینٹر ماڈل اسکول میں تھا، ہاسٹل میں ہمارے وارڈن آ گئے طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑے نیک ٹیچر بھی تھے اور وارڈن ہمارے ہاسٹل کے بن گئے. اس سے پہلے تھے محمود صاحب، وہ عظیم صاحب کے جانے کے بعد طالب صاحب آئے، ان کے بعد محمود صاحب آئے، محمود صاحب کے بعد میں اسکول سے نکل گیا. تو وہ ان تینوں میں یہ جو طالب صاحب تھے یہ نمازی تھے، لہذا انہوں نے نماز کی سختی کر. تو ایک میرے ساتھ خود واقعہ ہوا، ایک واقعہ میرے روم میٹ کے، یعنی دو واقعے اکٹھے مختلف موقع پر. عشاء کی نماز، رمضان کا مہینہ، اور میں نماز پچھلی سر. تو میرا روم میٹ مر گیا، مرحوم جاوید نام تھا اس کا.
اس نے میرے قریب آ کر نماز کی نیت باندھی، 4 رکعات نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی کوئی نماز کا پتہ تو تھا نہیں، تو میں نے نماز توڑ دی، میں وہ ایک ہی کیتا ہی میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کوئی اللہ دی تھوڑا پڑھدا پیا۔ اچھا رمضان میں تراویح ہم سے تو فرض نہیں پڑھے جاتے تھے، تراویح کون پڑھتا؟ تو میں اس میں نا نماز میں چہرہ دکھا کے حاضری لگا کے جب تراویح شروع میں کھسک کے جا کے کمرے میں سو گیا۔ اللہ ان کی بخشش کرے، اس وقت تو بہت ان پہ غصہ چڑھتا تھا، تو وہ پھر وہ ایک راؤنڈ لگاتے تھے تراویح کے اندر، بھائی کیڑا نکلے ہے۔ اس دن میرے اوپر چھاپا پڑ گیا، میں آ کے لیٹ گیا تھا، اتنے میں رضائی ہٹی اور آگے طالب صاحب کا خوفناک چہرہ، میں کہلا بھی مارے گئے۔ انہوں نے ایک رکھی دوسری رکھی، چلے فلانے ڈمکانے، اسی بے وضو اللہ سوتے جا کے نماز میں شریک ہو گئے۔ طاقت علاج نہیں ہے، محبت علاج ہے، تربیت علاج ہے، ذہن سازی علاج ہے۔ ذہن سازی کے بغیر زندگیوں کے رخ نہیں بدل سکتے۔ مذہبی جماعتیں ساری بھی اکٹھی ہو جائیں، یہ اسلام نہیں لا سکتے۔ اسلام اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں ڈالا جاتا کہ زبردستی نمازیں پڑھاؤ، زبردستی داڑیاں رکھاؤ۔ یہ کوئی کھوتا تھوڑا ہی ہے کہ جس کو رسا ڈال کے چلا دو گے، انسان ہے، انسان اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ جب وہ اندر میں طاقت بیدار ہو جاتی ہے پھر ہر چیز سے ٹکر لیتی، جب بیدار نہیں ہوتی تو اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور انسانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اذان ہوئی عصر، میں بیان کر کے واپس آ رہا تھا عربوں میں، اور پولیس والے آ گئے، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ تو ایک نوجوان اٹھا دکان سے، یا پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا بنگلہ دیشی، ہماری بر صغیر کا تھا، چہرے مورے سے، مجھے نہیں پتا کون تھا کھان۔ اس نے جا کے شٹر گرانا شروع کیا نماز کے لیے، اور یوں دیکھنا شروع کیا، پولیس آئی ہے، پھر یوں دیکھ رہا ہے، پولیس گزر گئی، شٹر یہاں آ چکا ہے، پولیس آگے گئی، اس نے چھلانگ لگائی دکان کے اندر اور شٹر بند کر کے بیٹھ گئی، اور سامنے مسجد نبوی سامنے۔ حکومت اگر لوگوں کو نمازی بنانے کا ٹھیکہ لے گی تو ایسے نمازی بنے گی۔ یہاں سے شمع جلے، یہاں سے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لنور الله من يشاء يهدي لنوره من يشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال دی کہ یہاں شمع روشن ہوگی تو راستہ نظر آئے گا، دل اندھا ہو راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کا کام وہ اندر کی دنیا کو بیدار کرنے کی محنت اور کوشش کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں ایک چکلا ہے، رنجیت سنگھ نے جب ملتان فتح کیا تھا 1818 میں، تو اس نے 3 جگہ یہ برائی کے اڈے قائم کیے تھے، ایک لاہور، ایک ملتان جو میرا ضلع ہے، ایک کیروڑ پکا آج کل وہ تحصیل ہے، اور ایک تلمبا جو میرا ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں۔ 1818 میں 3 بازار حسن قائم کیے تھے۔ کئی سال پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ جو بچیاں یہاں ہیں ان کو تو ہم نے کبھی جا کے پوچھا ہی نہیں، ان پر بھی تو کبھی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو میں نے جواد وسیم کو بلایا جو سٹیج کا کام کرتا ہے، خالد عباس ڈار، اس کو بلایا، 2-4 کی جماعت میں کہ جاؤ ان سے بات کرو۔ تو ایک ساتھی نے ان کو جمع ہو گئی، 60-70 جمع ہو گئے، کچھ ایج اکثر نوجوان جو بیچاری کس مجبوری میں یہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا، بیٹیوں میں آپ پر عزت کی چادر ڈالنے آیا۔ اب یہ کوئی جملہ، کوئی تقریر تو نہیں نا، ایک جملہ ہے، بیٹیوں
میں آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں. تو انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، چادر ڈالنے والا تو کبھی کوئی نہیں آیا. اس ایک بات نے ان کو رلا کے رکھ دیا. پھر ہم جا کے کارگزاری سنائی. میں نے کہا ان کو جمع کرو، میں بیان کروں. میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں بیان کیا. 2-3 دن گزرے تو میرے پاس ایک لڑکی آئی، بڑی خوبصورت. تو اس کے ساتھ ایک ایجنٹ. تو مجھے کہا اندر گھر میں لیٹا ہوا تھا، جی باہر 2 عورتیں آئیں. تو عام طور پر وہ مانگنے والی ہوتی ہیں. میں نے کہا سن لو، جو کر سکتے ہو ان کو مدد کر دو. وہ دوبارہ واپس آئے، جو کہتی ہیں ہم ادھر سے آئی ہیں، چکلے سے آئی. اچھا بلاؤ. بلایا تو ایک بچی اور ایک ساتھ 45-50 کی عمر کی عورت. کہا جی میرا نام فوزیہ ہے. وہ بچی نے کہا میں اس بازار کی ہوں، میں ڈانسر ہوں، دبئی جاتی ہوں، وہاں کام کرتی ہوں. تو میں نے آپ کی بات سنی، میں نے توبہ کی ہے. تو آج 3را دن ہے، میرے بھائیوں نے مار مار میرا حشر کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ناچنا ہوگا، اپنے جسم کو بیچنا ہوگا، ورنہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں. تو میں نے ان سے کہا مجھے ذبح کر دو، اب میں یہ کام نہیں کروں. تو میرا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ میرا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. اور دوسری جو ساتھ تھی وہ نائکا تھی. نائکا بہت خطرناک کردار ہوتا ہے. نئی لڑکیوں کو پھنسانا، پھر گاہک تلاش کرنا، سودے کرانا، کمیشن لینا. ایک وہ تھی جو اس پورے چکلے کی انچارج تھی، اس کا نام عذرا. کہا میاں صاحب میں بھی توبہ کر لیے، میری 2 بچیاں جوان تھیں، گھنگرو باندھنے والی تھیں، تمہاری بات سن لی ہے، میں نے ان کے گھنگرو اتار دیے، ان کی شادی کروا دو. میں نے کہا میرے ذمہ، تمہارے سارے خرچ میرے ذمہ. پھر وہاں ہم نے تعلیم شروع کروائی. آپ کو 2.5 سال میں 20 جوان خوبصورت لڑکیاں توبہ کر کے شادی کر کے گھر آباد کر چکی. اور جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو میں بہت رویا کہ یہ تو بڑا مظلوم طبقہ ہے، ہم تو انہیں کچھ اور جانتے تھے تو کچھ اور نکلا ہے. انہیں نچانے والے اصل ظالم ہیں، ان کے پاؤں میں گھنگرو باندھنے والے ابھی بھی میاں صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مار صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کالر ابھی تک وائٹ ہے، اور جس کو گھنگرو بندھائے وہ طوائف بن گئی اور معاشرے میں گالی بن گئی. جس نے گھنگرو بندھوائے، جس نے نچوایا، جس نے ہائے 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 اس حال تک پہنچایا، اصل ظالم تو وہ تھے. دل ہل کے رہ گیا ان پر جو ظلم و ستم ہوتے. وہ جو تھی نائکا، اس نے بتایا کہ جی فلاں علاقہ، فلاں قوم، فلاں ذمہ دار، میں اس کی بیٹی ہوں. اس نے میری ماں کو بٹھایا ہوا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں. وہ اسی طرح نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے. اور یہ طوائفیں بن گئیں. تو میرے بھائیوں، میں بات تو حج کی کرنے آیا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر ہو گئی. تم لوگوں کو دیکھ کر موقع پہ جو بات اللہ نے دل میں ڈال دی کہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے آپس میں محبت کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی. میں تو یقین مانو یہ جو اس طرح کے خبریں پڑھیں، اتنے قتل ہو گئے، اتنے یہ ہو گیا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ اس حال میں مر گئے جو تو جہنم میں جائیں گے، یا اللہ تو ان کو بھی اپنا بنا لے. کہ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو گئے اور قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے، اور اس پر ساری دنیا 7 ارب انسان مار دو، مارے گا تو ایک ہی. لیکن میرے نبی نے فرمایا اس ایک کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا. اور 2 انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، 2 انسانوں کو.
ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. یہ میرے نبی کی امت ہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے محنت نہیں کی. آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، کسی پہ ہاتھ نہ ڈال. میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا. زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے جی، اصل یہودیوں کی سازش ہے. یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش. جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش. نوجوان اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے. میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ امریکہ کی سازش. اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں. کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے. 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے. ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999. کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے. اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں. جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے. تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی. ہم نے خود کی. اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین. تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے. کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے. یس، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے. ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، نکریں پہنی ہوئی،
وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت. کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا؟ اور کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا رہا. پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی کھڑی. تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے. اپنی جان کے دشمن نہ بنو. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو. تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں. یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گئے تو اور پڑھنے کا لگ گیا. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل. اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ، آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر ساتحہ، پھر رکوع، اللہ، پھر سجدہ، اللہ، اتنا کو کیا ہے رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے. تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا. چلو یا اللہ، میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو. اس تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو، دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی. اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو. اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کر دو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی.
6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی. جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، پھر نے کہا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت ہے. ان کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر، اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑے نال نفرت کریں دن اور اساں بھی پراں پراں رہ جانے ہیں، تو سب پیار کیتا ایسی آ گئے ہیں. اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی ہو پوٹو بہت ہے نا کی بڑی. اس نے میں اپنے واقعہ سنا. کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو. تو وٹیک سنگھ گئی ہماری جماعت 95 میں. تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا وہ. تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں. مسلمان کافر نہیں، سوشلزم سے متاثر ہیں. تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریوں باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کرو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بھائی اسی شراب ویچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں. کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ. تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے. اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے گی. اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرما لے. اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے. لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ. سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا.
تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی، یہ ہمارے ساتھ تھا، گجرا مالک. مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں. اب بے تکلفی ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے. میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا. واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی. تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا. کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا. تو اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے ہاں سختی ہے. اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے. پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی. جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو کے جا کے نمازیں پڑھیں. ایسی شدت نہ ہو کہ زبان جھوٹ کی آتی. 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد. اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے لیکن مارتے بہت. انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر. اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی. میں کہہ رہا ابھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے. سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے، سوٹے ہی ہیں. اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں کیا چکر چلاؤں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھیں، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی. تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے. وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا. تو اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، جان کیسے بچاؤں. وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی. جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا. میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکیں، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکیں. انہوں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا. یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے. ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو. بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر. آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت. جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں. اور تبلیغ میں وقت دو. تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے. اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا. کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لینا. کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرو. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ اس سارے مجمع کو ہم سب کو قبول فرما اور ہمیں پچھلے گناہوں پہ ندامت نصیب فرما. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، اور بھول جانا خطا کرنا ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری پہ رحم فرما کر ہمیں معاف فرما دے. ہمارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ، آنکھ کے، کان کے، زبان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، جو بھی ہمارے جسم سے تیری نافرمانی کا کام ہوا اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے. اور ہمیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یا اللہ ایسے بنا دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. یا اللہ تجھے قدرت ہے، تو اس کا فیصلہ فرما. اور یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پورے ملک پر اور خاص طور پر اس شہر پر جو یا اللہ مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے سامنے عرض کرتے ہیں تو ان کا حل فرما. یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے ارادے کی بات ہے. تو محبتوں کو پیدا فرمانے والا ہے. ان نفرتوں کو مٹا دے اور محبتوں کو زندہ فرما دے. ان چوری ڈاکے کو ختم فرما دے اور رزق حلال یا اللہ ہر آدمی کے اندر اس رزق حلال کمانے کا جذبہ پیدا فرما دے. یا اللہ آپس میں جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، انہیں محبت میں تبدیل فرما دے. وہ دین کے نام پر ہوں، دنیا کے نام پر ہوں، سیاست کے نام پر ہوں، کسی بھی شکل پر اگر آپس میں کوئی نفرت ہے یا اللہ اپنے فضل سے مٹا دے. ہم تو تھکے پڑے ہیں میرے مولا، تو عاجز نہیں ہے. ہم تو عاجز ہیں، تو قدیر ہے. ہم تو حقیر ہیں، تو کبیر ہے. ہم ذلیل ہیں، تو عزیز ہے. ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے. تیرا چاہا پورا ہوتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. تو نے ہمیں یہ دیس دیا، بڑے یا اللہ رحمت سے دیا، فضل سے دیا. ہم اس کی قدر نہ کر سکے. آج یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لہو لہان ہے. ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے دیش والوں کو بھی معاف فرما دے، اور اسے امن کا گہوارہ بنا دے، محبتوں کا گہوارہ بنا دے، الفتوں کا گہوارہ بنا دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے. اس سارے مجمع کو قبول فرما لے. اس مسجد کو، مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما لے. اس مسجد کے اطراف والوں کو، پورے اس محلے کو قبول فرما لے. اور دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما. دنیا کے ہر شر سے بچا اور آخرت کے ہر شر سے بچا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.